السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوین آغا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اسٹیٹ کے پلرز میں سے ہر پلر کا ایک اپنا اہم کام ہوتا ہے، لیکن اگر ایک بھی پلر کسی دوسرے پلر میں انٹروین کرتا ہے تو معاملات خراب سے خراب تر ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ معاملات ہم نے پاسٹ میں دیکھے، اور اگر کوئی کسی بھی ستون کی کارکردگی کے حوالے سے بات کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس پر کچھ کنٹیمپٹ کے جو ہے وہ بھی الزامات لگ جاتے ہیں۔ ود ڈیو ریسپیکٹ آف کورٹس کا جو اپنا کام ہے انٹرپریٹیشن کرنے کا، وہ کورٹس کریں، اور وہ کورٹس کر بھی رہی ہیں اور بہت اچھے سے کر رہے ہیں۔ ہمیں کچھ پروویژنس کی بھی اس وقت سخت ضرورت ہے، جو کہ ایز پر دی لا اگر ہم جن کو دیکھیں رینیو کرنے کی پروویژنس کی ضرورت ہے۔ ایک چیف جسٹس صاحب کا ایک بیان آیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسٹیل مل انتظامیہ تمام ملازمین کو نہیں نکال سکتی، یہ جو ہے منصوبہ تباہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اور بھی ریمارکس ہم نے سنے، وہ یہ تھے کہ زیادہ ہوشیاری اسٹیل ملز انتظامیہ کی گلے پڑ جائے گی، اور بہت سارے اسٹیٹمنٹس اس کیس کو لے کے سامنے نظر آئے۔ جس طرح سے عدالتوں کا کام سپرویژن کرنا بھی تو ایک درست ہے کہ درستگی کی طرف اگر کسی ڈومین کو آپ لے کر جا رہے ہیں، لیکن پھر یہی سوالات پاسٹ میں یعنی ماضی میں بھی ہوتے رہے کہ کیا یہ درست ہے کہ اگر کوئی ایک ادارہ دوسرے ادارے میں انٹروین کرے۔ اس کے اوپر کچھ بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف سے امید کی جاتی ہے کہ وہ تبدیلی لے کر آئے، وہ معاملات کو درست کرے، لیکن جب وہ تبدیلی کی کوشش کرتی ہے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ریلکٹنس بھی شو کرنی پڑتی ہے، کہیں نہ کہیں پہ بہت سارے امپلائیز کو اور ان کے معاملات کو بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہ تمام سچویشن جس طرح اسٹیل مل کی ہے، کیا اگر پی آئی اے کی بھی اس طرح آل آف سڈن ہو جاتی، اور جو ہم نے دیکھا کہ وزیر ہوابازی صاحب غلام سرور صاحب نے جو باتیں کی، اگر وہ یہ باتیں نہ کرتے لیکن آل آف سڈن صرف ڈیسیجن لیا جاتا تو کیا وہ بھی درست تھا؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ کلبھوشن یادو کیس میں ایک فردر جو ڈیولپمنٹ آئی وہ یہ کہ بھارت نے پاکستان کی کلبھوشن یادو تک دوسری کانسلر رسائی کی پیشکش کو قبول کر لیا ہے۔ آئی سی جے میں کیس لے کر جانا، ہم جو نہیں لے کے گئے بھارت لے کر گیا ہے، کس طریقے سے گیا، کس طرح روک سکتے تھے، یہ تمام تر معاملات اس کے اوپر بات کریں گے، اور کچھ ڈیمز کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کہتے ہیں کہ یہ ہمارا اچیومنٹ ہے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کا اچیومنٹ نہیں ہے، کیونکہ ان کے دور حکومت میں ہو رہا ہے، اور یہ اگر اس کی خوشیاں منا رہے ہیں تو یہ ان کے لیے نہیں بلکہ ہماری باسکٹ میں آنا چاہیے۔ اور یہ بھی کلیم کیا جاتا رہا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ پاکستان کو اٹامک پاور انہوں نے بنایا، پاکستان کے لیے سی پیک اور بی آر آئی انہوں نے انیشیٹ کیا، پاکستان میں جو کراچی کے حوالے سے آپریشنز تھے وہ بھی پیس آپریشنز انہوں نے کیے، چاہے ضرب عزب ہو یا تمام تر جو آپریشنز تھے وہ تمام تر پی ایم ایل این کا ہی جو ہے کریڈٹ ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں سب سے پہلے نواب ابو بکر تالپور صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں علی معین الدین صاحب تجزیہ کار، اور ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں نعیم احمد اوان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے۔ آپ تینوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ تالپور صاحب، سب سے پہلے مجھے ذرا ڈیمز کے حوالے سے بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہی لیڈرشپ سے پہلے وہ اپوز کر رہے تھے اس کو، لیکن اب آل آف اے سڈن یہ سارا کریڈٹ لے رہے ہیں، اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کریڈٹ لینا تو ان کی پرانی عادت ہے، پچھلے 12 سالوں میں کون سے ڈیم بنائے ہیں وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کون سے ڈیم بنے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ڈیم سے 4500 میگا واٹ سسٹم میں لائٹ آئے گی، اس کے علاوہ 16,000 جابز لوگوں کو ملیں گی، 1.2 ملین ایکڑ زمین اریگیٹ ہوگی۔ تو اس ڈیم کے جو فائدے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی خان صاحب کافی اور ڈیمز ہیں، اراؤنڈ 13 ڈیمز اور بھی بنیں گے۔ اگر ان کو بنانے تھے تو ان کو تو 12 سال ملے تھے، پہلے زرداری صاحب کو ملے، اس کے بعد نواز شریف صاحب کو پہلے ملے، پھر زرداری صاحب کو ملے، انہوں نے تو کوئی ڈیم نہیں دیا۔ اس سے پہلے بھی نواز شریف کا یہ 3rd ٹرم ہے، یہ فرسٹ ٹرم تو نہیں تھا ان کا پہلے، اور زرداری صاحب بھی پہلے محترمہ کے ٹائم میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، کیوں نہیں انہوں نے ڈیمز بنائے؟ اب جو کریڈٹ لینا چاہ رہے ہیں، خان صاحب نے ایک انیشیٹو لیا، ایک ڈیم اناؤنس ہوا ہے، ابھی چائنا میں 5000 ڈیمز ہیں، اور ہمارا تیسرا ڈیم اب بن رہا ہے۔ جی، تیسرا ڈیم، یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ڈیکیڈز میں تیسرا ڈیم یہ کیا ہمارے لیے ٹھیک تھا؟ مطلب کہ اتنے بڑے ملک میں 3 ڈیمز کافی تھے کیا؟ یہ نااہل گورنمنٹس جو آئی ہے پاکستان میں، اس کی وجہ سے یہ تباہی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں کراچی کی، آپ حالت دیکھ لیں، کراچی میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے 10 سالوں، ان کے جو 10 سال گزر گئے ہیں ان میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے صرف کرپشن کی ہے، انہوں نے، اور کیا نام ہے ان کی لیڈرشپ نے، انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کوئی۔ آپ دیکھیں اب صرف ایک
لاہور سٹی میں انہوں نے ڈیولپمنٹ کی ہے, پنجاب میں بھی نہیں ہے. پنجاب میں بھی آپ سرائکی بیلٹ چلے جائیں, کہیں بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے. جی لیکن یہ آپ نے ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ بھی دیکھا ہوگا, بھاشا ڈیم تھینک یو نواز شریف. تو مطلب یہ کیا ہے, مطلب یہ کلیئرلی انہوں نے کریڈٹ لے لیا ہے آپ کا. اور کچھ ہی پہلے کے عرصے پہلے کہ ہم اگر پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹیٹمنٹس دیکھیں, وہ دیامیر بھاشا ڈیم سے بہت زیادہ وہ کنٹروورشل بیانات دے رہے تھے کہ کس طریقے سے انڈس ریور کو جو ہے کہ معاملات کو اس میں شامل کر کے کس طرح خراب بتایا سمجھایا جا رہا تھا. کوئی بھروسہ نہیں ہے, وہ احساس پروگرام کا بھی کریڈٹ لے سکتے ہیں. تو کیا نام ہے, کریڈٹ تو لے رہے ہیں, مگر ہوا تو یہ خان صاحب کے دور میں ہے. اور ماشاءاللہ آگے بھی کیا نام ہے, دیکھیں خان صاحب جب سے آئے ہیں تو بارڈرز پہ بھی پوزیشن بہت ہی بری ہے. اس کے علاوہ کووڈ بھی آ گیا, اس کے علاوہ بھی گورننس انشاءاللہ تعالی ہماری امپروو ہوگی, اور 5 سال میں آپ دیکھیں گے پاکستان انشاءاللہ بہت آگے جائے گا انشاءاللہ. جی علی معین الدین صاحب, اس کو اگر ہم سٹیٹمنٹ کو دیکھ لیں تو یہ میں 9 جولائی کا سٹیٹمنٹ اگر آپ کو بتاؤں, 9 جولائی تک بھی جو سچویشن تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ ڈیمز کے بالکل خلاف تھی, اور اب جو سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں وہ کانٹرڈکٹری آ رہے ہیں, ڈائیکاٹمی آ رہی ہے ان کے سٹیٹمنٹ میں. اب وہ کہہ رہے ہیں تھینک یو نواز شریف. دیکھیں بات یہ ہے کہ کریڈٹ لینا کہ جی عمران خان کی گورنمنٹ نے کریڈٹ لے لیا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ یہ کوئی چھوٹے منصوبے نہیں ہوتے, یہ بڑے بڑے منصوبے ہوتے ہیں. جی اگر ہم سی پیک کو دیکھیں تو وہ زرداری صاحب کے دور سے بھی پہلے مشرف صاحب سے چلنا شروع ہوا تھا, پھر زرداری صاحب, پھر میاں صاحب نے اس کو شروع کیا, ابھی تک وہ چل رہا ہے. کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ بھی اس کو کمپلیٹ کر پاتی ہے. اسی طرح ڈیم کی بات کر لیں تو 2028 تو اس کو فنیشنگ کا ٹائم دیا گیا ہے, اور اگر وہ کسی وجوہات کی وجہ سے ڈیلے ہو جاتا ہے تو کون سی گورنمنٹ پلان کرتی ہے, کون سی گورنمنٹ ختم کرتی ہے, شروع کرتی ہے, اس میں کریڈٹ لینے کی بات نہیں ہے. یہ بڑے منصوبے ہیں, یہ اپنے وقت کے حساب سے چلتے ہیں. بات یہ آتی ہے کہ آپ نے اپنے وقت میں شروع کیا کر رہے ہیں, نئی پلاننگز کیا کر رہے ہیں. اگر اس حوالے سے دیکھا جائے تو جس دور میں پہلے جو پلاننگ ہوتی رہی ہمارے بڑے منصوبوں میں, ڈیم, سی پیک اور مختلف چیزیں جو ہیں ہوتی رہیں, اس حساب سے نظر نہیں آ رہی. یہاں پہ پی ٹی آئی کی تھوڑی سی خامی ہے کہ ان کو اس طرف فوکس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, جو پرانے کہ نئے منصوبے یا نئی چیزوں کی طرف بھی کچھ ورکنگ کر کے ان کو بھی اسٹارٹ کرے, تاکہ کل کو یہ لوگ بھی کہہ سکیں کہ جی یہ تو ہم نے شروع کیا ہوا تھا, ہم نے اس کی پلاننگ شروع کی تھی. جس طریقے سے آج جو ہے وہ دوسری اپوزیشن کے 2 بیانات آ رہے ہیں, جو بھی کام پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کر رہی ہے وہ ان کو کہتے ہیں یا تو یہ ہم نے انیشیٹ کیا تھا, کوئی بھی حکومت ہو, یا پھر دوسرا سٹیٹمنٹ یہ آتا ہے کہ یہ ہمارا ہی پروگرام تھا, ری برانڈ کر دیا. 2 سٹیٹمنٹس میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ انیشیٹ کرنا یہ کوئی چھوٹے منصوبے نہیں ہے کہ آپ نے 6 مہینے سال میں ختم کر لیں گے. اگر کر پاتے تو آپ اپنی گورنمنٹ میں ختم کر لیتے, یہ ٹرانسفر ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اگر آج جو ہے وہ تحریک انصاف کوئی پروجیکٹ لانچ کرتی ہے اور وہ بھی اسی طرح بڑا پروجیکٹ ہو, تو کل کو اگر فرض کریں زرداری صاحب آتے ہیں, میاں صاحب آتے ہیں یا کوئی اور آتا ہے, تو وہ کیا کلیم کہیں گے کہ یہ ہم نے شروع کیا. چلیں اس پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. علی معین الدین صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی کوئی نیا پلان لے کر آتی ہے جو کہ ان کی برین سٹارمنگ اور ان کا برین چائلڈ ہوتی ہے, اس کو نیکسٹ گورنمنٹ جو ہے کلیم کر سکتی ہے, چاہے ان کی ہو چاہے جس کی بھی ہو. تو اس پوائنٹ کو پرٹیکولرلی اگر ہم دیکھیں تو کیا آپ کو یہ نہیں لگتا یہ درست نہیں ہے یہ کرنا, کیونکہ آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹ میں کہ یہ بہت لانگ ٹرم ہوتا ہے, اس کو ایک حکومت کمپلیٹ نہیں کر پاتی. اور دوسری بات یہ سی پیک کو دیکھ لیں, چلے ہم پاکستان کی مفاد کے لیے ہیں, نیشنل انٹرسٹ کے لیے. اس کو یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران خان آ کے جو ہے وہ ختم کر دے گا, یا میاں صاحب یا زرداری صاحب آ کے کل کو جو ہے کسی نیشنل انٹرسٹ پروجیکٹ کو جو ہے وہ ختم کر دیں گے. یہ کنٹینیو رہتے ہیں اپنے حساب سے. آپ دیکھیں نا کہ جو ترقی ہوئی ہے وہ کتنے عرصے میں, کتنے ٹائم میں ہوئی ہے, اور کتنے پلاننگ میں لگتا ہے. اس میں پلاننگ ہے, بجٹ ہے, ساری چیزیں اس پہ. اب دیکھیں نا ایک چھوٹی سی ایگزامپل اگر ہم اس کی سب سے پہلی ایگزامپل لے لیتے ہیں ہمارے پاکستان کی اٹامک پاور بننے کی. جس طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے جو ہے اپنی ٹیم ڈیولپ کی, وہ باہر سے آئے, اس کے بعد وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے انہوں نے جو ہے اس پر بات چیت کی, پھر جو ضیاء الحق صاحب ہیں انہوں نے ان کو سپروائز کیا ساری, یعنی اس میں ملٹری, سول ڈیموکریسی, یہ تمام تر چیزیں یہ سب نے مل کر ساتھ دے کر پھر سٹارٹ ہوا. لیکن انفارچونیٹلی پاکستان مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے, اٹامک پاور بھی ہم نے بنایا. تو اس طریقے سے تو پھر یہ غلط ہے نا, وہاں سے اگر بھٹو صاحب نے آغاز کیا ہے پھر اس کے بعد ملٹری نے بھی ساتھ دیا ہے.
کس نے اس کو جو ہے وہ اس پروجیکٹ کے اوپر ورکنگ کی, اس کا اپنا کریڈٹ ہے, کس نے اس کو جو ہے وہ اختتام تک پہنچایا, اس کا اپنا ہے جس نے اسٹارٹ کیا. اب یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مل کر چل رہی ہوتی ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر اس طریقے سے بات کری جائے تو سی پیک جو ہے وہ مشرف صاحب کے دور سے اسٹارٹ ہوا تھا. زرداری صاحب نے بھی اس پہ ورکنگ کی ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو ہم نے اسٹارٹ کر دیا, آپ نے ختم تو ابھی تک نہیں کیا. بات یہ کہ سب کا اپنا اپنا انیشیٹڈ ہے اور سب نے جو ہے اپنے اپنے طور پہ اس پہ ورکنگ کی ہے اور سبھی ملک کو آگے لے کر چلتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ میں آپ سے نعیم صاحب ایک سمپل سٹیٹمنٹ ہے احسن اقبال صاحب کا, جو کہ وہ بات کر رہے تھے اس بارے میں. وہ کیا کہہ رہے تھے, اگر 9 جولائی کا سٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا دوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ دی کمیشننگ آف ملٹی پرپز دیامیر بھاشا ڈیم آن ریور انڈس ہیز بین پوسٹپونڈ بائی another about 17 years as this mega project having strategic importance is now expected to be completed in the year 2037. ٹھیک ہے, 2037 instead of 2020, literally converting the water crisis into an existential threat to the country. اچھا, اب یہ 9 جولائی 2014 کی خبر ہے. یہ تب ان کا کیا سٹیٹمنٹ تھا, اب کچھ عرصہ پہلے ان کا اسی جون جولائی میں دیکھ لیں تب ان کا کیا سٹیٹمنٹ تھا, پھر اس میں کانٹرڈکشن آ رہی ہے, پہلے کچھ سٹیٹمنٹ پھر بعد میں کچھ اور اب دوبارہ کچھ اور. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارا کریڈٹ ہے, یعنی یہ تو 2037 تک کی کہانی لے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر میں بات کروں, یہ ملک پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایٹم بم بناتا تھا, میزائل ٹیکنالوجی جیسی جو ہے وہ منصوبے لگاتا تھا. اس ملک کے اندر سی پیک جیسے منصوبے لگتے تھے, اس ملک کے اندر جو ہے روٹوں کے جال بچتے تھے. لیکن اگر میں اب کی بات کروں تو اب تو جو صورتحال ہے, انڈے, مرغیاں, کٹے, 12x12 کے لنگر خانے, اور اگر بات کریں ایک منصوبوں کی تو منصوبے یہ وہ منصوبے ہیں. اگر میں بات کروں بادشاہ ڈیم کی تو یہ وہ منصوبے جس پہ ان کی خود جو ان کا اپنا سٹانس تھا پی ٹی آئی کا, ان منصوبوں پہ الزامات لگتے تھے کہ یہ منصوبے اس پہ کرپشن ہوئی ہے, اس پہ جو ہے وہ لوٹ مار ہوئی ہے, اور یہ وہ منصوبے ہیں. اور یہ منصوبے جو ہیں وہ سابقہ حکومتیں ہی دے کے گئی تھیں. اور سابقہ حکومتوں میں اگر میں بات کروں, آپ یہ دیکھیں کہ میاں محمد نواز شریف نے ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دیا تھا, جو کہ انہوں نے نام چینج کیا, اور بات یہ ہے کہ اس کا نام چینج کر کے انصاف کارڈ دیا. میں منصوبوں کی بات کر رہا ہوں جن منصوبوں پہ یہ الزام لگاتے تھے کرپشن ہوئی ہے, آج انہی منصوبوں پہ جا کے یہ افتتاح کر کے آ رہے ہیں. نہیں, عمران خان صاحب نے تو کبھی بھی ڈیمز کی جو ہے خلاف بات نہیں. یہ تو بات یہ کہ آن دا ریکارڈ ہے کہ منصوبہ کس نے سٹارٹ کیا, دیکھنا یہ نہیں منصوبہ کس نے سٹارٹ کیا, دیکھنا یہ ہے کہ نہیں. وہ علی صاحب آپ کے برابر میں ابھی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تو یہ کیٹیگوریکلی بات درست ہے ہی نہیں کہ اگر فار انسٹنس آپ کی حکومت سٹارٹ کرتی ہے, ان کی حکومت ختم کرتی ہے, تو یہ دونوں کا کریڈٹ ہوتا ہے. ایونچولی پورا کریڈٹ آپ خود لے لیں, دس از کیٹیگوریکلی ناٹ پاسبل. دیکھیں کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آتی ہے نا تو ان کا کوئی پورٹ فولو ہوتا ہے, ان کا کوئی مقصد ہوتا ہے, کوئی ایجنڈا ہوتا ہے. جو ایجنڈا انہوں نے قوم کو دیا تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا, جو انہوں نے منصوبے اس قوم کو دیے تھے, 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ مکانات, پی ایم ہاؤس کو گرانا, اس کو یونیورسٹی بنانا, تمام گورنر ہاؤس کو گرانا, ان کو جو ہے وہ لیب بنانا, یہ ان کے منصوبے تھے نا. یہ جو منصوبے انہوں نے دینے تھے اس قوم کو, ملک کو. بات یہ کہ میں نے کہا یہ منصوبہ آپ اگر یہ کریڈٹ یہ لینے کے چکر میں کہ ہم نے جا کے افتتاح کیا دوبارہ اس کے پینل کا, وہ تو کام کر رہے ہیں نا, وہ تو کام کر رہے اس وقت. وہ نہیں دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی ہے, بات یہ ہو رہی ہے منصوبہ, کیونکہ ابھی بات یہ کری آپ نے ان سے بھی سوال یہ کیا تھا کہ منصوبہ, کیونکہ ابھی جو اس وقت ٹویٹر کے اوپر ایک سٹانس پیش ہو رہا ہے کہ یہ منصوبہ تھینک یو میاں محمد نواز شریف. تو بات یہ پہلے سمجھنا ہے ہم نے, ہمارے منصوبے یا یہ مل ان کے منصوبے کیا تھے, اور بات یہ کہ ان کے منصوبے کیا تھے. جو ان کے منصوبے تھے وہ تو ابھی قوم دیکھ ہی رہی ہے, لیکن جو منصوبے پیچھے چل رہے تھے پہلے تو یہ الزام نہیں لگاتے کہ ان پہ کرپشن ہوئی ہے. بریک لینا ہے یہاں پہ. نعیم صاحب آپ سے دوبارہ کلیئرٹی اس پر چاہوں گی کہ ایک حکومت اگر کوئی منصوبہ سٹارٹ کرتی ہے تو وہ کبھی کبھار 3 حکومتیں بھی ایکسیڈ کر جاتی ہیں, وہ منصوبہ ختم نہیں ہوتا. بہت ساری ایگزامپلس ابھی ہمارے پاس موجود ہے, اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد. سیو دس آن انسائٹ نیوز. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے ڈیمز کی کنسٹرکشن کے حوالے سے کہ کس طریقے سے اپوزیشن جماعتوں نے اس کو اپوز کیا. پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی اس کے اوپر جو سٹانس ہے وہ تھوڑا ہارش دکھائی دیتا ہے, کیونکہ کچھ اسپیسیفک ڈیمز کے حوالے سے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹانس بھی اس پہ ہمیں جو ہم سنتے ہیں وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ پروڈکٹیو نہیں دکھائی دیتا, جیسے کہ ڈیمز پاکستان کی کنسٹرکشن پاکستان کی پروڈکٹیوٹی کے لیے بہتر نہیں. نہیں صاحب, کیا بات کریں گے آپ اس تمام تر سیناریو کے اوپر؟ دیکھیں ہمارا تو موقف ایک ہی ہے, ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جو اس وقت بحران ہے پانی کا, اور پانی کے اوپر تو بات یہ کہ ڈیمز بننے چاہیے, اور پہلے دن سے ہم یہ بات
اسمبلیز کے اندر بھی اٹھاتے رہے. اگر بات کریں دیکھیں الوینا, بنگلہ دیش جیسے ملک کے اندر 100 ڈیم ہیں, اور 100 ڈیم کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اگر ان کا جی ٹی پی ریٹ دیکھیں ان کی کیا صورتحال ہے, ان کی اکنومی کی کیا صورتحال ہے. اس ملک جیسے اگر میں وہاں کے وزیر اعظم کی بات کروں تو انہوں نے کبھی چندہ نہیں مانگا. اس ملک کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ جماعت جس کو چندے پہ بنایا, اسپتال چندوں پر, دھرنا چندوں پر, تو آپ لوگ کچھ کر کے چلے جاتے نہیں, پھر چندہ تو نہ دیتے نا. چندے کے علاوہ ہے کیا؟ آپ لوگوں نے کچھ پورا خزانہ خالی ہے, چندے پہ ہی چلانا پڑتا ہے. بات یہ کہ کون سے ملک کے اندر چندے کی آپ لوگ بات کریں نا, ایک اور بات کر, میں آخر میں بات کروں گی. چندہ اکٹھا ہوا, اگر آپ ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, آج تو ویب سائٹ بھی نہیں, وہ خود کی ڈیم کی, جو بادشاہ ڈیم کی انہوں نے ویب سائٹ بنائی تھی کہ اتنی چیریٹی, اتنا چندہ ہم نے اکٹھا کر لیا ہے. آج وہاں جا دیکھیں جتنا چندہ اکٹھا ہے, اب آپ چیریٹی پہ آئے نا, چیریٹی پہ بات کر لیتے ہیں. نعیم صاحب, آپ لوگوں نے پہلے کوشچن کیا اور وہ چیف جسٹس, فارمر چیف جسٹس صاحب کو بہت زیادہ اس پر ٹارگٹ کیا گیا جب ڈیم فنڈ کلیکٹ ہوا, اور وہ ان کا لاسٹ ٹینیور تھا, کچھ ہی عرصہ تھا, اس کے بعد بہت کانسٹنٹ ان کو ٹارگٹ کرتے رہے. اب سامنے آ رہی ہے ساری چیزیں, اب آپ لوگ کا وہ سٹانس نہیں آ رہا جو آپ لوگ جس طریقے سے اس پر بات کر رہے تھے. دیکھیں بات یہ کہ کبھی بھی دنیا میں جب ڈیم بنتے ہیں نا, ایک بات میں آپ کو تھوڑا طریقہ کار بتا دوں جو اس کی سمت ہے. اس کی سمت یہ ہے کہ آپ جب بھی ڈیم پوری دنیا میں بنتے ہیں تو اس کے لیے بات یہ کوئی بھی ملک خود انویسٹمنٹ نہیں کرتا. اس کے لیے آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ نے اس میں ایک رکھا ہوا ہے. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے جو ہے وہ ان کو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس ڈیم کے اوپر آ کے جو ہے وہ جو رقوم چاہیے وہ رقوم لگائیں, اور چندے کے اوپر اپنا ڈیم کے اوپر جو چیزیں بنانی ہے وہ آ کے رقوم بھی لگاتے ہیں, وہ اس ڈیم کو کمپلیٹ بھی کرتے ہیں. لیکن اس کی پھر ایک ساتھ کتنی دینی پڑتی ہے, ایک ساتھ کتنی دینی پڑتی ہے. یہ طریقے کار ہیں, نہیں تو ہم لوگ پاکستان میں ہماری حالات دیکھیں نا, نہیں دنیا کے اندر ہمارے حالات لگاتے ہیں, پھر چلے چھوڑے, کام تو ہو رہا ہے نا, اس ریونیو کو نکال کے ریونیو 50% 40% خود لے جاتے ہیں, اور 50% جو 40% ہوتا ہے وہ ملک پہ لگاتے ہیں. یہ ملٹی پرپز ڈیمز ہیں, ٹھیک ہے, یہ ملٹی پرپز, کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ یہ ملٹی پرپز ڈیمز ہیں, کوئی ایک کام کے لیے نہیں, صرف پانی کی سٹوریج ٹینکس نہیں ہے, اس کے اوپر الیکٹریسٹی وہ بھی جنریشن ہوگی انرجی کے لیے, اس کو استعمال کیا جائے گا, اس کے اوپر امپلائمنٹ بڑھ رہی, 16,000 امپلائیز جو ہیں اس کو اس میں یوٹیلائز کیا جائے گا. ساتھ ہی ساتھ ایک پرٹیکولر پوائنٹ اگر جس کے اوپر ہم بات کریں, آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے ٹیم لانا اگر ضروری مینڈیٹری تو نہیں ہے نا. اگر 70 سالوں میں جو بات تیسرا میں ڈیم, سمجھانا چاہ رہا ہوں, پوری دنیا میں ایک روایت ہے کہ ڈیم پاکستان میں پہلی دفعہ بننے جا رہا ہے. نہیں روایت, آپ روایتوں کی بات نہ کریں نا, نہیں روایتوں سے تو ہم ہٹے میں. اگر آپ کے پاس اتنی اگر کیپیسٹی نہیں ہے, آپ کے پاس اتنی کیا تعلیم روایت کے مطابق ہے, اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے تو اس کے لیے طریقہ دیکھیں. بات یہ کہ یونائٹڈ نیشن میں آپ کو ورلڈ بینک اس پہ آپ کو لون دیتا ہے, آپ کو ورلڈ بینک کے ساتھ ایشین بینک لون دیتا ہے, لیکن یہ کس ملک کے اندر چندہ مانگا, چندے پہ ڈیم بنتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ میں علی معین الدین صاحب آپ سے بھی جانوں گی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا سٹانس مجھے جاننا ہے اس کے اوپر. یہی کرٹیسزم آپ لوگ کے اوپر ہوتا رہا کہ چندے سے ڈیمز بن رہے ہیں. پہلے تو چندہ جب جمع ہوتا رہا یہ سٹانس تھا کہ چندے پہ ڈیمز بن رہے ہیں. بعد میں جب فارمر چیف جسٹس آف پاکستان چلے گئے تو پھر یہ آیا کہ وہ کدھر گیا, سارا اماؤنٹ غائب ہو گیا. اب جب ساری بات چیت ہو رہی ہے کنسٹرکشن کی تو اب ایک پارٹی آ کے سارا کریڈٹ لے گئی ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ انشاءاللہ چیریٹی پہ خان صاحب نے صرف ہاسپٹلز بنائے, ڈیم بھی انشاءاللہ بنے گا, اور یہ خان صاحب کے ہی ٹینیور میں نیکسٹ 5 ایئرز بھی انشاءاللہ خان صاحب کو ہی ملیں گی, کیونکہ لوگ جان گئے ہیں ان کی کرپشن اور ان کو کتنا وقت ملا ہے. محترمہ کو ملا, بھٹو صاحب کے دور سے لے کے یہ پولیٹکس میں ہے, انہوں نے کیا دیا ہے, چھوڑ دیں پاکستان کو, سندھ کو کیا دیا ہے انہوں نے. چلیں آپ میرے ساتھ انٹیریئر میں, نہ وہاں پہ روڈز ہیں. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, اریگیشن ڈپارٹمنٹ سارا انہوں نے تباہ کر دیا ہے کرپشن کی وجہ سے, مس مینجمنٹ کی وجہ سے. میں خود آبادگار ہوں, پانی نہیں ٹیلوں تک پہنچتا, اور یہ بات کر رہے ہیں کہ چیریٹی پہ یہ بن رہا ہے, چیریٹی پہ وہ بن رہا ہے. آپ پہلے اپنا تو بتائیں, خان صاحب کو تو 2 سال ملے ہیں, آپ کو جو اتنے سال ملے ہیں آپ نے کیا کیا ہے, کیا پروگریس ہے آپ کا؟ آپ دوسروں پہ کرٹیسائز تب کریں جب آپ نے کچھ کیا ہو 12 سالوں میں. سندھ میں تو ابھی بھی 2 سال سے آپ کی حکومت ہے. اچھا, یہ سٹانس جو یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر سے ٹیم آتی ہے, لوکیٹ ہوتا ہے, اور وہ ہم صحیح سمت میں نہیں ہیں, ہاؤ ڈو یو سی دی اسٹیٹمنٹ؟ نہیں, یہ بالکل ان کی رانگ اسٹیٹمنٹ ہے. انشاءاللہ تعالی یہ کمپلیٹ بھی ہوگا, اور جو انیشیٹو لیا ہے خان صاحب نے یہ بہترین ایک انیشیٹو ہے, اور ڈیمز اور بھی بننے چاہیے پاکستان میں. 3 ڈیم پاکستان کے لیے کافی نہیں ہے, پر جو اب ڈیم کانٹروورشل ہے جیسے کالا باغ ڈیم ہے اور ہے, وہ نہیں بننے چاہیے جب تک کنسنسس نہ ہو پروونسز میں. ٹھیک ہے, وہ کچھ ڈیمز کی تو وہ ڈفرینٹ سچویشن ہے. اب ہم پرٹیکولرلی ہم نے اس ڈیم کی بات کر لی. اب اس میں جو آپ کا کلیم ہے 16,000 جس طرح خان صاحب کہہ رہے ہیں, اور یہ بجٹ میں بھی یہ بات ہوئی کہ کتنی
एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ये मल्टीपर्पज़ डैम्स होंगे, तो ये मल्टीपर्पज़ डैम्स बनने से क्या जो हमारे एनर्जी क्राइसिस हैं, एक तरफ सरप्लस एनर्जी होना लेकिन वो नहीं पहुंचना, ये तमाम तरह क्राइसिस में कुछ कमी आएगी? इंशाल्लाह ये ग्रीनर एनर्जी है, पहले हम कोल और गैस पे थे, ये वाटर से है, ये चीप भी है, और इंशाल्लाह ताला ये आगे आप देखेंगे कि क्या नाम है, जब ये कंप्लीट होंगे डैम्स तो पाकिस्तान को बड़ा फ़ायदा होगा, काफ़ी लैंड कल्टीवेट होगी। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान की कुलभूषण जाधव केस के हवाले से दूसरी काउंसलर रसाई की पेशकश कबूल कर ली है, आईसीजे में भारत का जाना। और जब आईसीजे में भारत लेकर गई थी इस एस्पेनॉज केस को, उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है पैनामा लीग्स को फेस कर रहा था, तो नेशनल इंटरेस्ट को कहीं पे हमेशा की तरह साइड पर लगा दिया गया। आईसीजे में अगर हम चैलेंज करते कि हम आपकी जुरिसडिक्शन मानते ही नहीं है, तो ये केस आज वहां पर चलता ही नहीं। अब इन्होंने जो यहाँ पे दूसरी काउंसलर रसाई की पेशकश कबूल की है, अब आपको क्या लगता है, क्या कुछ इसमें बेहतरी होगी पाकिस्तान के हवाले से? ये फैसला जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट है, और एज अ जिम्मेदार कंट्री हमें क्या नाम है ये बात माननी है। उसके अलावा क्या नाम है, खान साहब आप देखें, माननी अब है ये इसमें तालपुर साहब, लेकिन अगर हम उस वक्त जुरिसडिक्शन चैलेंज कर देते तो कोई हमारी गवर्नमेंट जी नहीं थी ना? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की थी नून की गवर्नमेंट। यही जो उस पे वो था चैलेंज जो करी थी अपोजिशन जमातें उस वक्त, बहुत तमाम तरह अपोजिशन जमातों ने उस वक्त की इस पर सवाल उठाया, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने क्या ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर काम नहीं किया? बिल्कुल उन्होंने खिलाफ किया। वो तो देखें ज़ाती दोस्तियां निभा रहे थे, मोदी साहब उनके फंक्शंस में, घर के फंक्शंस में आ रहे थे। और उसके अलावा आपने खान साहब को देखा होगा लास्ट ईयर जब इन्होंने 27 फरवरी को जो इंसिडेंट बालाकोट में हुआ, उसके बाद जो हमारा रिएक्शन था, हमने उनके 2 जहाज गिरा दिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल कंट्री हमने वो भी अभिनंदन भी उनको वापस किया। ये क्या नाम है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है, तो हमें कबूल करना है रिस्पॉन्सिबल कंट्री की हैसियत से। ठीक है, ये तो आईसीजे के हवाले से आपका ये इस वक्त अभी ये स्टांस है। मजीद आपको और क्या लगता है कि फॉरेन पॉलिसी को देखते हुए भारत के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, मजीद वो कश्मीर को पर्टिकुलरली देखते हुए क्या इसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, या कश्मीर को हम भूल चुके हैं फॉरेन पॉलिसी में कहीं? कश्मीर हमारा हिस्सा है, और क्या नाम है, कश्मीर को हम कश्मीरियों को अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी भी देखें बॉर्डर्स में सिचुएशन जो है, इंडिया चाइना की जो सिचुएशन चल रही है लद्दाख में, उसके अलावा जो हमारे ताल्लुकात अभी माशाल्लाह खान साहब की और पीटीआई गवर्नमेंट की सफारतकारी से ईरान के साथ हमारे बहुत अच्छे हो गए हैं, और चाइना जो है वहाँ पे 400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और काफ़ी बेहतरी आई है खान साहब के आने के बाद। हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ रिलेशन काफ़ी बेहतर हो गए। जी ठीक है, कुलभूषण जाधव केस के हवाले से अली मोइनुद्दीन साहब आप क्या कहेंगे कि इंडियन डिप्लोमेटिक स्टाफ मीट्स रॉ एजेंट, और पाकिस्तान ने जो ग्रांट सेकंड काउंसिल एक्सेस दी है, वो उस पर क्या स्टांस है आपका? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भारत ने जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट में जो है वो केस किया, हमें जो है मना कर देना चाहिए था। बात ये है कि मना कर देते या ना कर देते उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान ने शुरू से इस केस में जो है मौक़िफ़ अपना दिया है कि जी हम जो है वो भारत, एक तो ये है कि हम इसमें गिल्टी नहीं है कहीं भी, और नहीं गिल्टी हैं हम लोग। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने चैलेंज, मैं आपको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रूल बता रही हूं कि अगर हम चैलेंज कर देते जुरिसडिक्शन को तो ये नहीं चलता। चैलेंज कर हम तो चुप खामोश बैठ गए, वो केस ले गए, हम भी बैठ गए, और मौका देते कि वो हमारे खिलाफ और प्रोपेगेंडा शुरू करता। नहीं सर, अली मोइनुद्दीन साहब हमने गिल्टी नहीं है, हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग था, और हमने कहा ठीक है हम यहाँ पे भी। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक कानूनी नुक्ता बता देती हूँ अली मोइनुद्दीन साहब, जब हम इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं तो उसमें एक चीज बहुत वाज़ेह लिखी हुई, जब आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को पढ़ते हैं उसमें पूरे जो मेंबर्स होते हैं उसमें एड हॉक जजेस होते हैं, किस तरीके से इसकी जो है पूरी फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से इसमें केसेस प्रोसीड होते हैं, तो उसमें एक बात बहुत वाज़ेह है, जब तक दोनों पार्टीज एग्री नहीं करती आईसीजे उस केस को नहीं चलाती, और आईसीजे का जो वर्डिक्ट होगा उसका एहतराम करना लाजिम है। लेकिन अगर हम उसको भी मना कर दें, कोई इसके ऊपर बाउंडिंग नहीं है। अगर आप उस वक्त मना करते तो भारत को जो है वो आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के 10 चीजें और मिलती हैं। बात ये है कि नहीं, पकड़ के फांसी दे देनी चाहिए थी ना इसको। नहीं, बात ये है हमने तो अपना मौक़िफ़ दिया कि हम तो फेयर हैं, तो तभी हम कोर्ट का सामना भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट का। दूसरी बात ये बहुत बड़ा लूप होल छोड़ दिया है पीएमएलएन की हुकूमत ने। बात ये है कि अब भी जो हम रसाई दे रहे हैं, कौंसल रसाई, वो भी हम दुनिया को ये मैसेज दे रहे हैं और भारत को भी दे रहे हैं कि भाई जो
ہے وہ ہوش کے ناخن لو, ملو, بیٹھو, بات کرو, کشمیر کا مسئلہ حل کرو. لیکن اگر ان چیزوں کو بھارت نہیں سمجھ رہا تو یہ بھارت کی بے وقوفی ہے. پاکستان جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ جو ہے نا وہ لڑائی کی طرف بات نہ جائے, اور بات جو ہے وہ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک پہ حل ہو. ساری چیزیں ٹیبل ٹاک پہ حل ہوتی ہیں, کوئی بھی لڑائی سے نہیں جیت پائے گا. ٹھیک ہے, لیکن اس کیس کو فردر کیسے دیکھتے ہیں آپ اب کہ کیسے ریزالو ہوگا, کیا معاملات ہوں گے اس میں؟ ہم نے ہیئرنگ بھی دیکھی تھی آئی سی جے میں, جتنی لمبی ہیئرنگ چلی تھی, اور بھارت اس تمام تر ہیئرنگ کو جو فیبریکیٹ کر کے سنا رہا تھا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. ابھی بھی ہماری ہی اس میں بھی بھارت کو رسوائی اٹھانی پڑی نا. بات یہ ہے کہ بھارت نے جتنی بھی جعلسازی کرنے کی کوشش کی, آخر میں جو ہے وہ رسوائی تو بھارت کو ہی اٹھانی پڑی. اور آج بھی جو ہے وہ دنیا کے نظر میں یہی میسج جا رہا ہے کہ یار پاکستان جو ہے وہ آپ کو سب کچھ کر رہا ہے, آپ کو جو ہے وہ فیور بھی دے رہا ہے, اور آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ ٹیبل ٹاک کی بات کرتا ہے آپ سے, لیکن آپ جو ہے وہ اپنی ایک الگ جو ہے وہ سمت میں چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, علی معین الدین صاحب, یعنی آپ کا سٹانس یہی ہے کہ میں دوبارہ سے اگر آپ کے ورڈز کو ریفریز کروں کہ اس پاکستان وقت کی ہماری حکمت عملی جو ہے وہ اس کیس میں ڈائریکشن جو ہے وہ صحیح ہے بالکل نہیں, کیا جو ہم نے وہاں پہ چیلنج نہیں کیا یہ ٹھیک کیا تھا ہم نے؟ بات یہ وہ بھی اپنی جگہ اس وقت گورنمنٹ نے صحیح ڈیسیجن لیا کہ جی تو بھارت کہاں ڈیسیجن لیا علی صاحب؟ وہ تو اپنے پینما لیکس میں لگے ہوئے تھے, بات ہی نہیں کرتے تھے. اپوزیشن جماعتیں چیخ رہی تھی صرف باہر سے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کر دیتے تو پھر بھارت کو, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بار بار کہ آپ کو بھارت کو پھر آپ 10 موقع پرووائڈ کرتے پروپیگنڈا اپنے خلاف اٹھانے کے لیے. نہیں محمد امان صاحب, علی معین الدین صاحب جو ہیں ان کا سٹانس یہ ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر انہوں نے اس کے اوپر چیلنج نہیں کیا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں شاید کوئی اور پروپیگنڈا بھارت اٹھا لیتا. آپ کا کیا سٹانس ہے؟ کیا یہ درست ہوا کہ آئی سی جے میں فیصلہ چلا گیا یا پھر درست نہیں ہوا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ گلوبیشن کو تو پوری دنیا جانتی ہے, اور ہم نے جو اس کی ایک آئیڈینٹی دی تھی. مصیبت یہ ہے اس ملک کے اندر کہ بات یہ کہ کیسے چلتے ہیں اور ہمیں کیا انصاف ملتا ہے عالمی عدالتوں سے, اور عالمی عدالتوں سے جو ریئیکشن, اگر میں بات کروں جانوروں یہی سے کنٹینیو کر لیتے ہیں. نعیم صاحب ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کلبھوشن جادو کیس, ایسپیناچ کیس کے حوالے سے. نعیم صاحب آپ اس پہ اپنا ویو دے رہے تھے. دیکھیں کونسلر رسائی تو لاسٹ ایئر جب 17 جولائی 2019 کو دی گئی تھی, تو آپ کے علم کے اندر بھی ہوگا, تو اس وقت جو ان کی وائف اور ان کی مدر جب پاکستان آئی تھی تو ان کے ساتھ ان کا اپنا ایمبیسڈر بھی تھا, اور جو ہم نے ان کو ایکسیس دیا ایک انسانی حقوق کو دیکھتے ہوئے. لیکن اس کے بعد بھی جو الزامات پاکستان پہ لگے کہ چپل پہ حالانکہ چپ بھی ان کی ملی تھی, برآمد ہوئی تھی, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمارے منگل سوتر بھی اتارے گئے, اور ہمیں تحفے میں 3 ڈیڈ باڈیاں یہ کشمیر میں بھی دی گئیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عالمی عدالت نے جو اس وقت جسٹس جو کیا ہے گلبھوشن یادو کے اوپر, ایک تھا تیتر ایک تھا بٹیر والا کام کر دیا ہے. نہ بات یہ ہے کہ نہ اس کو, کیونکہ ہماری مسئلہ فاش تھی, جو ہماری ملٹری کورٹ تھی, وہ تو سزائے موت اس کو دے چکی تھی. لیکن اس وقت جو ہے وہ اگر بات کریں, کیونکہ ہم اگر روتے رہے کہ میاں محمد نواز شریف کے جو اس وقت وکولہ تھے, یا اس وقت جو ان کی منسٹری آف فارن منسٹری تھی, وہ جو اور عالمی عدالت میں جس طریقے سے کیس پریزنٹ کیا, وہ تو اپنی جگہ ہے ہی ہے. لیکن بہرحال بندہ ہمارے پاس ہی اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ انصاف ہوگا. اور اس نے اتنے لوگوں کی جانیں لی ہیں, کراچی میں بھی اس نے جو ہے پوری ڈسٹرپشن کیا, بلوچستان میں کیا, اس نے کنفیس کیا ہے. انشاءاللہ انصاف ہوگا. نعیم صاحب, یہ بلاول زرداری صاحب جو ہے کیوں بار بار چیلنج کریں وزیر اعظم عمران خان صاحب, کس بات کا چیلنج کریں اور کس ایریا کے لیے چیلنج کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ان کو ملی تھی ایک بڑی اپوزیشن تھی, اور پہلے دن جو سٹانس تھا اپوزیشن کا کہ پرائم منسٹر براول صاحب نے خود فلور پہ کہا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر کہ آپ پرائم منسٹر, ہمارے پرائم منسٹر ہیں, آپ ہمارے وزیر اعظم ہیں. آپ نے جو لوگوں کو یہ ایک ڈریم, ایک خواب سنایا ہے کہ میں عافیہ صدیقی کو لاؤں گا, غریب آدمی بغیر علاج نہیں سوئے گا, آپ نے جو یہ ڈریم لوگوں کو دیا, گورنر آفسز کو گراؤں گا, 100 دن کے اندر لائبریریاں بناؤں گا, پی ایم ہاؤس کو گراؤں گا, اس کو یونیورسٹی بناؤں گا, یہ 100 دن میں پاسبل نہیں ہے. لیکن ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا میں آپ کو بتاؤں, آج جو اکنومیکل کرائسس اس ملک کے اندر کھڑے ہوئے ہیں, اور جو اس وقت احتساب کے نام پہ انتقامی مہم اس وقت جو لی جا رہی ہے نیب سے, اور اس وقت جو کورونا جیسی صورتحال ہے, ہم کہہ رہے ہیں جسٹس وہ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ کریں, کراس دا بورڈ کریں. اگر آپ نے جسٹس کرنا ہے کراس دا بورڈ ہو. ہم تو یہاں کھڑے ہیں, ہم تو عدالتیں فیض ہی کر رہے ہیں آپ. لیکن اس وقت پورے خطے کے اندر جو عمران خان نے ایک جو سٹانس پیش کیا ہوا ہے کہ وہ بھی چور, یہ بھی ڈاکو, اس وقت اکنومیکل کرائسس ہے ملک کے اندر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئے
آئے تبصرہ کرتے ہیں, مل کے آپس میں ڈیبیٹ کرتے ہیں. اگر آپ کی کوئی پالیسی 2 سال کے اندر اگر آپ نے معیشت ٹھیک کی ہو, جی ٹی پی ریٹ 5.8 سے لا کر 0 مائنس پہ آپ لے کر آ گئے, 47 روپے چینی دی تھی آپ نے 90 روپے پہ لے گئے, سونا آپ کو 52,000 روپے پر تولہ دیا تھا 1,07,000 روپے پہ لے کے چلے گئے. جنرلی چیلنج کر رہے ہیں یا وہ کسی پرٹیکولر چیز کے اوپر چیلنج کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم تو ہر چیز کے اوپر ان کے ساتھ بات یہ کہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ آنکھیں چھپا رہے ہیں, یہ چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں, سامنے نہیں آ رہے. 100 بندے اسپوک پرسن رکھے ہوئے میرے بھائی جیسے جو ٹی وی پہ آتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. بڑی ٹی وی پر ابھی انہوں نے یوم تاسین منایا ہے, 4,000 بندہ تاڑیاں بجا رہا تھا اور وہ 92 کا ورلڈ کپ دکھا رہے تھے. اپنی کوئی 2 سال کا کوئی اپنا پروجیکٹ دکھائیں. جو ڈیم بنا رہے ہیں سابقہ حکومتوں کے فارمولے ان کے منصوبے, اس طرح تو کسی کا بھی کچھ نہیں ہے نا. پھر جو اٹامک پاور ہے وہ بھی صرف بھٹو صاحب کا تھا, پھر سی پیک جو ہے وہ بھی صرف مشرف صاحب کا تھا, پھر اس کے بعد بی آر آئی وغیرہ کے فوکس ہے وہ بھی کسی اور کا تھا. تو کسی کا کچھ بھی اس میں نہیں ہوا نا. سب کچھ دیکھیں حکومت کوئی بھی آتی ہے اقتدار کے اندر, کوئی بھی آتی ہے نا, کبھی بھی یہ نہیں کہتی کہ یہ لوگ تھے جتنے. ابھی اگر میں بات کروں یہ کہتے رہے قرضے چڑھاتے رہے, وہ قرضے چڑھاتے رہے. اب ان کے پاس موجود ہے کیا قرضے بنگلہ دیش کے بچے اتاریں گے, یہ چڑھا رہے ہیں ابھی ان کے پاس. یہاں پہ تالپور صاحب آپ کیا کہیں گے ان کے ریباٹل میں؟ یہ جو کرپشن کے ایلیگیشنز لگے ہیں یا چوری ہم نے تو نہیں سٹارٹ کیا تھا. یہ آپس میں جو ملی بھگت کر کے بیٹھے ہوئے تھے سندھ میں اور وفاق میں, یہ تو چور آپس میں. آپ ان کی تقریریں دیکھ لیں, شہباز شریف کی دیکھ لیں, نواز شریف کی, زرداری صاحب کی دیکھ لیں, یہ تو ایک دوسرے کو چور بول رہے تھے. سارے ایلیگیشن سارے کیسز جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے دور کے ہیں. یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے نئے کیسز بنائے ہوئے ہیں؟ اس کے علاوہ ان کی کارکردگی تو آپ دیکھیں, یہ کارکردگی ہے کہ کیا نام ہے, ایک جو بھٹو صاحب کی یا محترمہ کی چاروں صوبوں کی زنجیر جس کو بولتے تھے, وہ جا کے ایک صوبے تک محدود, وہ بھی انٹیریئر سندھ میں جا کے انٹیریئر سندھ میں پارٹی جا کے آؤٹ کر دیا سندھ نے. ہماری ایبلٹی تھی تو ہم آ گئے, آپ کو آؤٹ کیوں کر دیا؟ 3 صوبوں میں تو ان کی اکثریت ہے. اگر پاکستان میں شور مچانے سے یہ سچے نہیں ہو جائیں گے. اقتدار میں سندھ والوں نے کیوں کر دیا؟ یہ اب ویورز کو سمجھ نہیں آئے گا نا جی. تالپور صاحب بول لیجئے. یہ جو کیا نام ہے انہوں نے کرپشن کی ہے اس کی رزلٹ تو ان کو 2018 کی الیکشن میں مل گئی ہے. اور اب آپ بتائیں جب یہ 5 سال پورے ہوں گے نا تو یہ سندھ میں بھی کہیں نظر نہیں آئیں گے. کہ ابھی بھی کیا نام ہے جو کام کیا ہے کووڈ-19 میں بھی لوگوں کو, جو انٹیریئر سندھ میں جائیں آپ 12 ہزار پہ لوگوں کو ملے ہیں جو ان کا روزگار ہوا ہے. یہ تو کہہ رہے تھے لاک ڈاؤن کرو, لاک ڈاؤن کر کے یہ 2 کروڑ پہ ہر ڈسٹرکٹ میں کھا گئے ہیں. کہاں دیا؟ ایک کٹا بھی اگر انہوں نے کسی ڈسٹرکٹ میں دیا ہو نا, اپنے کسی ورکر کو دیا ہوگا, مگر کسی بھی بندے کو, غریب کو انہوں نے نہیں دیا کچھ بھی. ٹھیک ہے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان کا اسٹیل مل کے حوالے سے جو بیان ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے تمام تر ملازمین کو اس طریقے سے فارغ نہیں کر سکتی. اصل میں کیا اسٹیل مل, آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2007 کے بعد جو فرسٹ ایئر تھا اپنا پیپلز پارٹی کا گورنمنٹ کا, پہلے سال, یہ پہلے خسارے میں نہیں تھی, پہلے سال زرداری صاحب کے 35 ارب روپے کا خسارہ ہوا تھا. یہ انہوں نے تباہ کی ہے اسٹیل مل. اور اس کے علاوہ اب جو کنڈیشن ہے اس کی 5 سال سنس 5 ایئرز یہ کام نہیں کر رہی, بند پڑی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ کیا نام ہے 9,000 وہاں پہ امپلائیز ہے. جب میرے امپلائیز چاہیے ہی 1,000 تو کیا نام ہے 9,000 امپلائیز کی کیا ضرورت ہے؟ ایگزیکٹلی. یہ گھوسٹ امپلائیز, اور یہ علی معین الدین صاحب ہر جگہ گھوسٹ امپلائیز, چاہے اسکولز ہوں, ہاسپٹلز ہوں, اسٹیل مل ہو, ہمارا ہر ادارہ اسی طرح تباہ ہوا, یا تو پولیٹیکل انفلوئنس کی وجہ سے یا گھوسٹ امپلائیز کی وجہ سے. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں ہمیں دیکھنا یہ چاہیے گزشتہ سالوں سے بھی اب تک کہ ہم جو بھی ادارہ پرائیویٹائز کرتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتا ہے, وہ چلنے لگ جاتا ہے, وہ کمانے لگ جاتا ہے. لیکن کے ای تو اس کی بالکل کانٹرڈکٹری ہے نا. وہ ایک ایگزامپل ہے, کے ای کے اوپر تو بہت بڑا ٹائم چاہیے, اور عارف نقوی صاحب اور ان کی جو کڑیاں جڑ رہی ہیں جن فیملیز کے ساتھ, اس کے اوپر تو ہمیں پورے پروگرام میں بات کرنی ہوگی. کے ای کا اپنی جگہ پہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر ہم دوسرے اور ادارے دیکھیں جو ہم نے اب تک پرائیویٹائز کیے اور وہ پہلے کہاں پر خسارے میں تھے اور اب جو ہے وہ کما رہے ہیں اور ان کی مینجمنٹس کما رہی ہیں, تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ایک نیشنل پالیسی بنانی چاہیے جس میں ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہوں کہ ہم جو ادارے بنا رہے ہیں وہ کس لیے بنا رہے ہیں, کہ ہم سیاسی بھرتیاں کرنے کے لیے بنا رہے ہیں یا وہاں پہ نوکریاں بانٹنے کے لیے بنا رہے ہیں یا کیا کرنے کے لیے بنا رہے ہیں. جب پرائیویٹائز ہونے کے بعد وہ چل پڑتا ہے تو وہ جو ہے وہ جب گورنمنٹ کے پاس رہتا ہے اس وقت کیوں نہیں چلتا ہے؟ پولیٹیکل انفلوئنس ہوا نا, پھر یہ ادارے ایسے ہیں
آپ کی پی آئی اے ہو گیا, آپ کی جو ہے وہ پوسٹ سروسز ہو گئی, آپ کی ریل سروسز ہو گئی, یہ وہ ہے جو دنیا میں کما کے دے رہے ہیں, دنیا ملکوں کو کما کے دے رہے ہیں. اسٹیل مل وغیرہ ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ خسارہ ہوئے جا رہا ہے, کبھی ایک آدھ سال کماتے ہیں اس کے بعد پھر. ٹھیک ہے, ود ڈیو ریسپیکٹ چیف جسٹس صاحب کے اسٹیٹمنٹ پر آپ کیا کہیں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ اس طرح تمام تر ملازمین کو فارغ نہیں کر سکتی, کیا یہ انٹروین کرنا ہوا ود ڈیو ریسپیکٹ ایک ادارے کا دوسرے ادارے میں؟ نہیں, میرے خیال سے کہ انہوں نے ایک گائیڈ لائن دینے کی کوشش کی ہے. میرا اپنا ایک وہ ہے کہ جو ہے وہ آپ اس کی جو خرابیاں ہیں, خامیاں ہیں, وہ دور کریں بنسبت اس کو پرائیویٹائز کرنے کے یا بند کرنے کے یا اس کے امپلائیز نکالنے کی بجائے اس کی خامیوں کو دور. اگر امپلائیز زیادہ ہیں تو ان کو کٹ ڈاؤن کریں, جتنے امپلائیز کی ضرورت ہے اس پہ چلائیں, اس کو ایک پوری پلاننگ کریں نا. ہر جو بھی آپ کے ادارے, آپ بولتے ہیں پی آئی اے میں بھی نوکریاں بڑھتی ہوئی ہیں, تو بھائی پی آئی اے کو بھی صحیح کریں, آپ جو ہے وہ اور اداروں کو بھی صحیح کریں. ٹھیک ہے, یہ تالپور صاحب یہ جو ایک طرح ایک جو پلر ہے اس کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں, بظاہر تو وہ سپروائز کر رہے ہیں, لیکن پھر آپ کس طریقے سے اس تمام تر معاملے کو درست کریں گے؟ کیونکہ ذمہ داری بھی آپ لوگ کے اوپر ہے, کیونکہ آپ لوگوں نے تبدیلی کے وعدے بھی کیے ہیں جس کو اب ہالو پرومسز کہا جا رہا ہے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے, تو کیسے درستگی کی طرف لے کر جائیں گے؟ انشاءاللہ کمپنیز رشیا کی اور چائناز کی کمپنی ہے, یہ ہم کیا نام ہے اس کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ کیا نام ہے یہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے, انشاءاللہ اس کو آگے ہمیں چلانا ہے اور کیا نام ہے اس میں بہتری لے کے آنی ہے. تو ہم کیا نام ہے جتنی نیڈ ہوگی اتنے امپلائیز رکھیں گے اور اس کو کیا نام ہے کسی طریقے سے آگے بہتر کریں گے انشاءاللہ. یہ اس پہ کیا آپ کہیں گے اسٹیل مل کے ادارے کے اوپر کہ ایک زمانے میں بہت زیادہ بزنس کما کے دینے والا ادارہ, اور اب جو کرائسس سامنے آ رہے ہیں, ایک طرف آپ لوگوں نے کہا تھا, میرے خیال سے آپ بھی میرے پروگرام میں تھے, آپ کہہ رہے تھے کہ غلام سرور صاحب کو اس طریقے سے اوپنلی بات نہیں کرنی چاہیے تھی لائسنسز کے حوالے سے اور پولیٹیکل جو وہاں پہ بھرتیاں ہوئی ہیں, لیکن اگر وہ اس طرح بات نہیں کرتے, ایوان میں ساری چیزیں سامنے نہیں لے کر آتے, تو یہ سچویشن ہوتی ہے جو کہ آج اسٹیل مل کی ہو رہی ہے. دیکھیں ہمارے پاس ایک بڑا ایکسپیرینس رہا ہے, ابھی جیسے کہ بھائی نے بھی بات کی کہ جب پرائیویٹائز کسی کو ہم نے ادارے کو کیا ہے تو بات یہ کہ وہ بزنس کرنا یا کاروبار کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے. دیکھیں بات یہ, اس وقت عمران خان صاحب نے جو لاسٹ جو قوم سے خطاب کیا تھا اور اس وقت کہا تھا انہوں نے کہ کرونا جیسی صورتحال کے اندر ہم نہیں چاہتے لوگ بے روزگار ہوں, اگر میں لاک ڈاؤن کر دوں گا تو لوگ ووٹوں پر آ جائیں گے. دیکھیں اسی حالات کے اندر بات یہ ہے کہ اس وقت 9,000 کچھ ملازمین کو نکالا جا رہا ہے. اب کیونکہ بھائی کا کچھ اسٹانس کچھ اور ہے, ان کی اپنی جماعت کا اسٹانس کچھ اور ہے. میں آپ کو بتاؤں 9,000 کچھ لوگ, ہم نے تو نہیں کہا تھا نسد عمر, جب اس میں حکومت میں نہیں تھے, یہ 9,000 لوگوں کے ساتھ بات یہ کہ جب وہ خطاب کر رہے تھے تو اس وقت کہا کہ میں اپنی جو ہے وہ میں رکنیت چھوڑ دوں گا, میں پارٹی چھوڑ دوں گا اگر آپ لوگ بے روزگار ہوئے. بات یہ کہ دیکھیں اگر وہ 2 سال پہلے نقصانات کے اندر تھے تو بات یہ ہے کہ جو وعدے انہوں نے کھڑے ہو کر ان کے ساتھ کیے تھے, ان کے پاس سے 200 ماہر معاشیات تھے, اسٹیل مل کو 2 سال کے اندر اس میں بڑی ڈیولپمنٹ کر سکتے تھے, نہ کہ 1 کروڑ نوکریاں یہ 9,000 لوگوں کو بے روزگار کرنا. بے روزگار ہونے کے بعد بات آپ کو بتاؤں صرف بات پتہ ہے کہ وہ ایک گھر ایک آدمی افراد بے روزگار نہیں ہوگا. دیکھیں اس کے ساتھ جڑے اس کے گھر, اس کے ساتھ اس کی فیملی, گھر بھی, زمین جو ان کو الاٹ ہوئی ہے زمین بھی ان سے لی جائے گی, زمین بھی لے کے ان کو جو ہے وہ سائڈ پلر کے ساتھ لگایا جائے گا. ہم اس وقت جو ہے وہ کرونا جیسی صورتحال کو اس وقت فیس کر رہے ہیں, اور کرونا جیسی صورتحال کے اندر اس وقت اب میں نہیں کہہ رہا, اسد عمر خود نے کہا کہ 1 کروڑ کچھ لوگ بے روزگار ہوں گے اگست ستمبر تک. ابھی تو جو بیرون ملک سے جو لوگ اوورسیز پاکستانی جو دبئی سے, مسقط سے, بیرین سے, جو سعودی عرب سے بھی آنے والے ہیں, جیسی فلائٹیں سٹارٹ ہوں گی جو بے روزگاری کی ایک سطح اس ملک میں آنے والی ہے, یہ 9,000 جیسے بھی جو بھی ہے ان کا کام ہے نا اس کو ڈیولپ کریں, بجائے بیچنا شروع کر دیا. میں کہہ رہا ہوں چندے سے نکلنے شروع کر دیتے ہیں, بیچنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی بھینسیں بیچتے ہیں, کبھی کٹے بیچتے ہیں اسمبلی میں, کبھی گاڑیاں بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ نعیم احمد اوان صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. وائنڈ اپ کی طرف جائیں گے, لیکن اس سے پہلے جو ہے 1 لائنر دے دیجئے اور پھر مجھے بھی کلوزنگ کرنی ہے. دیکھیں بس وقت تو بات یہ کہ اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, ملک کی اکنومی اور ساتھ میں ملک کی جو اس وقت سلامتی خطرے کے اندر ہے. اس وقت ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہے. اگر ہم ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے رہیں گے تو بات یہ کہ ثابت تو پھر علیمہ خان جیسی ایک خاتون باہر نکل کے آئے گی جو ہے وہ قرضہ بھی معاف کرے گی اور اس پہ جو ہے وہ پرنٹی بھی بھرے گی, اور آخر کار رزلٹ ملک کے اندر جو بھی بنا ہوا ہے یہ ملک کا رزلٹ نکلے گا. علی مولودین صاحب 1 لائنر دے دیجئے.
دیکھیں بات یہ ہے اس وقت کی نہیں, بات یہ ہے کہ ہمیں ہر وقت میں جو ہے اپوزیشن کو اور حکومت کو ملک کے لیے سوچنا چاہیے اور ملک کے لیے کام کرنا چاہیے نیشنل انٹرسٹ میں, چاہے وہ کوئی بھی حکومت میں ہو. ظاہری بات ہے کہ حکومت آج آپ کی پارٹی کی ہے, کل دوسری پارٹی کی ہوگی, اگر آپ اپوزیشن میں ہیں تو کل کو آپ نے حکومت میں آنا ہے. تو ہم کو چاہیے کہ ہم مل کر بیٹھ کے جو ہے وہ اس پاکستان کے لیے پلاننگ کریں اور اپنے ملک کو ترقی کی طرف. ٹھیک ہے طالپور صاحب, ون لائنر. ہم مل بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, مگر یہ جو کرپشن انہوں نے کی ہے اس پہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو این آر او مل جائے, وہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ این آر او ان کو ملے. ان کی کرپشن اور یہ کیسز سارے نواز شریف صاحب نے اور زرداری صاحب نے خود بنائے تھے, ان کے دور میں بنے تھے سارے کیسز. کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. نواب ابو بکر صاحب, آپ نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا, نعیم احمد عوان صاحب آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کیا, علی معین الدین صاحب نے ایز اے اینالسٹ ہمیں جوائن کیا. تینوں مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کا بہت بہت شکریہ. کلوزنگ کرنے سے پہلے ایک سمپل نوٹ ہے جو کہ میں عوام کے سامنے رکھنا چاہوں گی یہاں پہ. جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہمارا بہت بڑا طبقہ جو ہے باہر ممالک میں نوکریاں کر رہا ہے, لیبرز جو ہیں ہمارے پاکستان کے باہر کام کر رہے ہیں, اسپیسیفکلی گلف کنٹریز میں. اگر ہم بات کریں یو اے ای, دبئی کی بات کریں تو وہاں پہ بھی پاکستان کے بہت بڑی تعداد میں جو ہیں جو لوگ موجود ہیں, وہاں پہ لیبر طبقہ موجود ہے. اب ایک ٹیم ہے جو کہ پاکستانیز کی, ینگسٹرز کی ٹیم ہے. یہ ایک ریٹائرڈ کیپٹن ادیب صفی صاحب, ان کی جو نیفیو ہیں, ان کے فرینڈز ہیں, انہوں نے جو ہے ایک ریپیٹریشن کا ایک بہت بڑا کام کیا ہے. یہ کام کیا کیا انہوں نے, جو غریب لوگ ہیں ان کو وہ یہاں پہ پاکستان انہوں نے بھجوایا ہے. اب یہ کام دیکھا جائے تو پرٹیکولرلی حکومت کا ہے. صوبے کے پاس اپنا بجٹ موجود ہوتا ہے, وفاق کے پاس بجٹ ہوتا ہے, نہ صوبے نے کوئی رسپانسبلٹی لی ریپیٹریشن کی, نہ ہی وفاق نے لی. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اتنے سارے جو لوگ آئے ہیں, یعنی کہ 200+ ڈیزرونگ لوگوں کو پرائیویٹ چارٹر میں لے کر آئے ہیں. وہ لوگ کس طریقے سے, جو تھرڈ بیچ ہے اس میں 120+ لوگ شامل تھے, اور تیسرا ہفتہ ہے کہ جس میں لوگ آ چکے ہیں پاکستان. اب یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ وہ کراچی, بہت سارے لوگ کراچی لینڈ ہو چکے ہیں, غریب لوگ. اب یہاں سے کسی کو KPK جانا ہے, کسی کو سندھ جانا ہے, کسی کو پنجاب جانا ہے. برائے مہربانی تمام تر صوبوں سے یہ درخواست ہے, ایٹ لیسٹ اپنے لوگوں کو وہاں تک پہنچا دیجئے کہ بہت غریب لوگ ہیں. آپ لوگوں نے یہ رسپانسبلٹی نہیں لی, یہ بھی چیریٹی کر کے ان کو ایک نیک کام کیا گیا ہے. یہ جو پوری ٹیم ہے ینگسٹرز کی, یہ بہت انہوں نے نیک کام کیا. تو پلیز اس میں وفاق یا تو دیکھیں یا صوبے دیکھ لیں. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. God bless you all.